مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. راستے میں اتفاق سے نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کیوں کدھر جا رہے ہو؟ بولے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں. یہ سن کر فوراً پلٹے اور سیدھے بہن کے گھر آئے. وہ قرآن پڑھ رہی تھیں. ان کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن چکے تھے کہ یہ کچھ پڑھ رہی تھی. پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ اور یہ کہہ کر کہ تم دونوں باپ دادا کے دین سے خارج ہو گئے ہو. اپنے بہنوں کو مارنے لگے اور جب بہن آڑے آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ دونوں لہو لہان ہو گئے. لیکن جب ان دونوں نے صاف صاف کہا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اب تمہاری کوئی سختی ہمیں اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی، تو ان کے اس پختہ ارادے کو دیکھ کر حضرت عمر پر کچھ اثر ہوا اور بولے اچھا لاؤ مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. آپ کی بہن فاطمہ نے قرآن شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہوں خدا، میرے سوا کوئی خدا نہیں، تو بندگی میری کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو یہ اثر ہوا کہ فوراً پکار اٹھے لا الہ الا اللہ اور سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گئے. یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے. دروازے پر پہنچے تو چونکہ تلوار ہاتھ میں تھی صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر ان کا دامن پکڑا اور فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا اور نہایت عاجزی سے بولے ایمان لانے کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ پکارا اللہ اکبر اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اسلامی جماعت کی قوت میں کافی اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ مسلمان ابھی تک اپنے مذہبی فرائض علانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو ممکن ہی نہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد حالت بدل گئی. انہوں نے علانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا، اگرچہ اس پر بڑا ہنگامہ ہوا، لیکن بالآخر مسلمانوں نے حرم کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی اور اب ان کی جماعت مقابلتاً زیادہ قوی جماعت ہو گئی. اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اس درجہ ظاہر ہوئی کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو عزت و سر بلندی عطا فرمائی اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں. شیب ابی طالب میں قید 790. اسلامی دعوت کی بڑھتی ہوئی رفتار کو دیکھ کر قریش کے سردار برابر پیچ و تاب کھا رہے تھے اور آئے دن اس تحریک کو دبانے کے لیے نت نئی تدبیریں سوچا کرتے تھے. چنانچہ اب انہوں نے ایک چال یہ چلی کہ تمام قبیلوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان بنی ہاشم سے قرابت کرے گا، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا اور نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان دے گا، جب تک کہ وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کرے. یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. اے بنی ہاشم، اب بنی ہاشم کے لیے دو ہی راستے تھے، یا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حوالے کر دیں یا پھر
اس معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں انہیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ پہاڑ کے ایک درہ میں مقیم ہو گئے، جو موروثی طور پر بنی ہاشم کی ملک تھا۔ اس درے میں ان لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک بڑی سخت زندگی بسر کرنا پڑی۔ یہاں یہ لوگ بسا اوقات پیڑوں کے پتے کھا کھا کر وقت گزارتے تھے، انتہا یہ کہ لوگ بھوک کی شدت سے سوکھا ہوا چمڑا تک ابال کر کھا گئے۔ بچے جب بھوک سے بلکتے تو قریش کے سخت دل ظالم سن سن کر خوش ہوتے تھے، کبھی کسی رحم دل کو ترس آ جاتا تو چھپا کر کچھ کھانے کو بھیج دیتا۔ جب مسلسل 3 سال تک بنی ہاشم نے استقامت کا ثبوت دیا تو پھر آخر ظالموں کے دل میں ہی اللہ تعالیٰ نے رحم پیدا فرمایا اور خود انہی کی طرف سے معاہدے کے توڑنے کی تحریک شروع ہوئی، اور یکے بعد دیگرے لوگوں کے دل نرم ہوتے گئے۔ ابو جہل اور اس کے خیال کے لوگ تو اڑے رہے، لیکن آخر کار ان لوگوں کی زیادہ نہ چل سکی اور تقریباً 10 نویں میں یہ لوگ درے سے نکال لیے گئے۔ دعوت کی رفتار، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، مکی دور کی جدوجہد کی تفصیلات تاریخ اور سیر کی کتابوں میں بہت ہی کم ملتی ہیں۔ چنانچہ اس معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کی درمیانی مدت و تحریک کا کام کس طرح ہوتا رہا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس بارے میں بھی کچھ تفصیلات نہیں ملتی۔ البتہ نزول قرآن برابر ہوتا رہا اور اس دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کے مضامین اور ہدایت تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ تحریک کو اس زمانے میں کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ اس طویل اور شدید کشمکش کے دوران اللہ تعالی نے جو خطبے نازل کیے وہ انتہائی پرجوش اور پرتاثیر ہیں۔ ان میں اہل ایمان کو ان کے فرائض بتائے گئے اور ان پر کاربند رہنے کی ہدایت کی گئی۔ ان کے شخصی کردار کو اونچے سے اونچے معیار پر لے جانے کی صورتیں بتائی گئیں۔ تقویٰ کی مشق کرنے اور اس صفت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے پر انتہائی زور دیا گیا۔ اخلاق کی بلندی اور عادات کی تربیت دی گئی۔ دین حق کی تبلیغ کے طریقے بتائے گئے۔ سخت اور ناگوار حالات میں صبر پر قائم رہنے کی بار بار تاکید کی گئی۔ کامیابی کے وعدے اور جنت کی خوشخبریاں دے کر ان کی ہمت بڑھائی گئی۔ دین کی کٹھن راہ میں ثابت قدم رہنے اور ہمت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مسلسل جدوجہد کرنے پر ابھارا گیا اور ان کے اندر جانثاری اور قربانی کا ایسا جوش پیدا کیا گیا کہ وہ ہر مصیبت کو جھیل لینے اور ہر سختی کو برداشت کر لینے کے قابل ہو گئے۔ دوسری طرف مخالفین اور اللہ کے دین سے منہ موڑنے والوں کو ان کے برے انجام سے برابر ڈرایا جاتا رہا۔ انہیں ان قوموں کی عبرتناک واقعے سنائے جا رہے تھے جنہوں نے ان سے پہلے غفلت اور انکار کی روش اختیار کی اور نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ یہ تمام واقعات وہی تھے جن سے عرب والے خود واقف تھے۔ ان کو ان تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈروں کی طرف توجہ دلائی گئی جن پر سے ہو کر وہ رات دن گزرا کرتے تھے۔ پھر ان کے سامنے توحید اور آخرت کی دلیلیں ان کھلی کھلی نشانیوں سے دی گئی جو وہ رات دن زمین و آسمان میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ شرک کی برائیاں واضح کی گئیں۔ خدا کے مقابلے میں بغاوت کی روش کو اختیار کرنے کے نتائج سے باخبر کیا گیا۔ آخرت کا انکار کر دینے سے زندگی میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو کھول کھول کر سمجھایا گیا۔ باپ دادا کی اندھی تقلید سے انسانیت کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی نشاندہی کی گئی، اور یہ سب باتیں ایسی دلیلوں کے ساتھ بیان کی گئی جن پر غور کرنے سے بات دل میں اتر جائے۔ مخالفین اور منکرین جو اعتراضات کرتے تھے ان کے معقول جواب دیے گئے، وہ جو شبہات پیش کرتے تھے ان کو دور کیا گیا، غرض کے ان تمام الجھنوں کو صاف کیا گیا جن میں وہ خود گرفتار تھے یا دوسروں کو الجھایا کرتے تھے۔ لیکن اس پوری مدت میں مخالفت اور دشمنی برابر بڑھتی ہی گئی۔ مظالم اور مصائب کی انتہا۔ جب آپ شیب ابی طالب سے باہر آئے اور قریش کے مظالم سے چند دن کے لیے کچھ امان ملی تو اس کے تھوڑے ہی دن بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور کچھ ہی دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی رحلت فرمائی۔ اس سال کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں ہستیوں کے انتقال کرنے کے بعد
قریش کی مخالفت اور عزت رسانی میں بھی شدت ہوگی، اور یہی وہ زمانہ ہے جو تحریک اسلامی کے لیے سب سے زیادہ سخت زمانہ تھا۔ اب قریش نے مسلمانوں اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی بے رحمی اور بے باکی سے ستانا شروع کر دیا۔ مکے سے باہر تبلیغ۔ مکے والوں میں سے جو بہترین آدمی تھے وہ تقریباً سب چھٹ چھٹ کر اسلامی جماعت میں آ چکے تھے۔ چنانچہ اب داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر جا کر اللہ کا پیغام پہنچانے کا فیصلہ فرمایا۔ اسی پروگرام کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے۔ طائف میں بڑے بڑے عمراء اور با اثر لوگ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر ان لوگوں کے پاس بھی تشریف لے گئے، لیکن جیسا کہ دولت اور اقتدار اکثر قبول حق کی راہ میں رکاوٹ ہی رہا ہے، یہاں بھی معاملہ پیش آیا۔ ایک سردار نے کہا، کیا خدا کو تیرے سوا کوئی ملا ہی نہیں جو اسے اپنا رسول بناتا؟ دوسرے صاحب بولے، میں تو تجھ سے بات نہیں کر سکتا، اگر تو سچا ہے تو تجھ سے بات کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر جھوٹا ہے نعوذ باللہ تو منہ لگانے کے قابل نہیں۔ غرض ان بڑوں نے بات یوں ہی پھپتیوں میں اڑا دی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ شہر کے غنڈوں اور بدماشوں کو ابھار دیا، جنہوں نے سر بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور پتھر مارے۔ اس موقع پر آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ جسم مبارک سے جو خون بہا تو جوتوں میں بھر گیا، مگر ظالم برابر پتھر مارتے اور گالیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ بجا کر بنا لی۔ کسی مخالف شہر میں اس طرح تنہا جا کر تبلیغ کا فرض ادا کرنا اور جان جوخم میں ڈال کر اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا کس درجہ ہمت اور جرت کا کام ہے، اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور اس پر انتہائی توکل کی ایک بلند ترین مثال ہے، اور بعد کے آنے والوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ حج کے زمانے میں جب تمام ملک سے مختلف قبائل مکے میں آتے تو آپ ایک قبیلے کے پاس جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی طرح عرب میں جن مقامات پر میلے لگتے تھے آپ وہاں بھی تشریف لے جاتے اور ان مجموعوں سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرواتے۔ ایسے موقعوں پر اکثر قریش کے سردار خصوصاً ابو لہب بھی ساتھ ہو لیتے، اور جس مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے وہ لوگوں سے کہتے، دیکھو اس کی بات نہ سننا، یہ دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر قرآن پاک کے کچھ حصے سناتے جو اپنے اثر کے لحاظ سے تیر بہدف ثابت ہوتے۔ ان کو سن کر اکثر لوگوں کے دلوں میں اسلام گھر کر لیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تبلیغی دورے اپنے نتائج اور اثر کے لحاظ سے انتہائی کامیاب رہے، اور اب اسلام کی دعوت عرب میں اجنبی نہیں رہ گئی بلکہ دور دور دعوت کا تعارف ہو گیا۔ جو لوگ فیصلہ کر کے اسلامی تحریک کے ساتھی بن گئے تھے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں تبلیغ و دعوت کا کام شروع کر دیا۔ لیلۃ الجن، اللہ تعالیٰ کی بیشتر مخلوقات میں سے جن بھی ایک مخلوق ہے۔ جن بھی انسانوں کی طرح ارادہ اور اختیار کے مالک ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ بھی خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مکلف ہیں۔ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر ان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ جنوں کے وجود کے بارے میں قدیم زمانے سے لوگوں میں قسم قسم کی خیالات موجود رہے ہیں۔ عرب میں بھی جنات کا بڑا چرچا تھا، ان کی پوجا ہوتی تھی، ان سے مدد مانگی جاتی تھی، عامل لوگ ان سے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے، اور قسم قسم کے افسانے ان کے بارے میں مشہور تھے۔ غرض یہ کہ جس طرح اور ہزاروں دیویاں اور دیوتا خدائی میں شریک مانے جاتے تھے، اسی طرح جنات کو بھی خدائی میں شریک مانا جاتا تھا۔ اسلام نے ان تمام عقائد کی اصلاح کی۔ اس نے بتایا کہ جن اللہ کی ایک مخلوق ضرور ہیں، لیکن ان کو کسی طرح بھی خدائی میں کوئی دخل نہیں۔ وہ اپنے اختیار سے کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ ان پر بھی اللہ کی بندگی فرض ہے۔ ان میں بھی خدا کے فرما بردار اور نافرمان ہوتے ہیں، اور وہ بھی انسانوں کی طرح اپنے اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا پائیں گے۔
خدا کی قدرت کے مقابلے میں انسان کی طرح جن بھی مجبور اور لاچار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین جو اب اپنی آخری شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو مل رہا تھا، اس کی پیروی جس طرح انسانوں کے لیے ضروری تھی اسی طرح جنوں کے لیے بھی ضروری تھی۔ چنانچہ ایک بار جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبلیغی دورے پر عرب کے ایک مشہور میلے عکاظ پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک رات نخلا کے مقام پر قیام ہوا۔ صبح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ نماز میں مصروف تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت ادھر سے گزری۔ انہوں نے قرآن سنا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورہ احقاف میں اس طرح ہے: ہم نے جب جنوں کی ایک جماعت کے رخ کو اے پیغمبر تیری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ آئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو، اور جب قرآن ختم ہو گیا تو انہوں نے جا کر اپنی قوم کو متنبہ کیا۔ انہوں نے کہا بھائیو، ہم نے ایک کتاب نازل ہوئی دیکھی ہے، یہ ان کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ بھائیو، اللہ کی طرف سے پکارنے والے کی بات مانو اور اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تم کو دردناک عذاب سے پناہ دے۔ اس واقعے کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہوا اور اس کی تفصیلات سورہ جن میں مذکور ہیں۔ مدینے میں اسلام 10 نبوی، اسلام کی آواز جس طرح دور دور عرب کے دوسرے علاقوں میں پہنچ رہی تھی اسی طرح مدینے میں بھی پہنچی۔ مدینے میں بہت قدیم زمانے سے یہودی بھی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے مدینے کے قریب اپنے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے تھے۔ اوس اور خزرج 2 بھائی تھے جن کا اصل وطن تو یمن تھا، لیکن وہ کسی زمانے میں یمن سے آ کر مدینے میں آباد ہو گئے تھے۔ انہی کی نسل سے وہاں 2 بڑے بڑے خاندان ہو گئے جو اوس اور خزرج کہلاتے تھے۔ یہی لوگ آگے چل کر انصار کے لقب سے پکارے گئے۔ ان لوگوں نے بھی مدینہ اور اس کے ارد گرد کثرت سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ لوگ اعتقاداً بت پرست تھے۔ یہودیوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے رسالت وحی، کتب آسمانی اور آخرت کے عقیدوں سے آشنا ضرور تھے۔ چونکہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز تھی نہیں، اس لیے مذہب کے معاملے میں یہ لوگ یہودیوں سے کچھ مرعوب بھی تھے اور ان کی باتوں کو وزن دیتے تھے۔ ان لوگوں نے یہودی علماء سے یہ بھی سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والے ہیں، جو کوئی ان کا ساتھ دے گا وہی کامیاب ہوگا، اور یہ کہ اس پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہی ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھیں جن کی بنا پر مدینہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانے میں آپ قبیلوں کے سرداروں کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں دعوت اسلامی سے روشناس کرتے۔ 10 نبوی کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عقبہ کے پاس خاندان خزرج کے چند لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں سنائی۔ یہ کلام سن کر ان کے دلوں پر اثر ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی علماء کہتے ہیں اللہ کے ایک اور نبی تشریف لانے والے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نبی پر ایمان لانے میں یہودی ہم سے اولیت میں بازی لے جائیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 آدمی تھے۔ اس طرح مدینے کے انصار میں اسلام کی ابتدا ہوئی اور وہ بستی جو آئندہ اسلامی تحریک کا مرکز بننے والی تھی اس میں اسلام کی روشنی کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ